اچھا، میرے جتنے بھی سامعین اور ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ میں اس فورم کو بنانے سے پہلے ہی ان کو کہہ چکا تھا، میں نے ان کی بارگاہ میں عرض کی تھی ان کی جناب میں کہ آپ لوگ اپنے سوالات مجھ سے شیئر کریں، میں سوالات کے جواب دوں گا۔ تو اس ضمن میں بہت سے میرے بھائیوں نے، بہنوں نے سوالات کیے، میرے بیٹے بیٹیوں نے۔ اتفاق ایسا تھا کہ معراج کی ویڈیو بنانے کے سلسلے میں ان سوالات کے جواب نہیں دے سکا، کچھ کے لیے تھے پچھلی دفعہ، لیکن کچھ سوالات ایسے جو مجھ سے رہ گئے تھے، تو میں نے سوچا کہ اب میں 1 بائی 1 جو ہے وہ اس سوالات کے جوابات دیتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک سوال آیا تھا کہ قبر پہ پھول چڑھانا کیسا ہے، یعنی جو ہم قبروں پہ پھول ڈالتے ہیں، تازہ گلاب کی پتیاں، عمومی طور پہ سے شعبان معظم قریب ہے تو لوگ پھولوں کی پتیاں ڈالتے ہیں، پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو بھائی بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیے یہ بالکل جائز ہے اور یہ عمل سنت ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں سے ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رک گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 تر ٹہنیاں توڑی اور دونوں قبروں پہ ڈال دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے حضور سے پوچھا کہ حضور یہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں قبروں پہ جو مردے دفن ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک کو عذاب اس وجہ سے ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنی بدن کو نہیں بچاتا تھا، اور دوسروں کا عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغل خور تھا، چغلی بہت کرتا تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ جو تر ٹہنیاں آپ نے ڈالی ہیں اس کے ڈالنے سے کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیں گی یہ ذکر اللہ کرتی رہیں گی، اور جب تک یہ ذکر کرتی رہیں گی تب تک اس مردے کے، ان مردوں کے عذاب میں اللہ کمی کرتا رہے گا۔ تو لہٰذا یہ جو طریقہ کار ہے، یعنی تر سبزہ ڈالنا یا پھول ڈالنا، یہ سنت ہے کہ اگر آپ تر پھول ڈالتے ہیں یا سبزہ ڈالتے ہیں تو وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے خشک ہونے سے پہلے پہلے تک، تو لہٰذا اس کا ڈالنا بالکل جائز ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہے، بلکہ یہ سنت کے مطابق ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ ڈال سکتے ہیں، بالکل یہ آپ کا اختیار حاصل ہے۔ اسی زمین میں مرنے کے حوالے سے ایک سوال اور آیا ذہن میں کہ ایک بچے نے سوال کیا تھا کہ بھئی مرنے کی دعا کرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے مرنے کی دعا کے حوالے سے بڑا واضح قول ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ حضور نے سنن نسائی کے اندر صفحہ نمبر 311 حدیث نمبر 1815 میں ارشاد فرمایا کہ اور تم میں سے کوئی شخص اپنی موت کے لیے دعا نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم اپنی موت کی دعا کرو گے تو اگر تم میں سے کوئی شخص نیکوکار ہے تو وہ مزید نیکیاں کر سکتا ہے، اور اگر وہ گناہ گار ہے تو امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کو معاف کرتا ہے۔ تو جب اپنی ذات کے لیے مرنے کی دعا نہیں کی جا سکتی تو کسی اور کے لیے مرنے کی دعا کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہوگا، بلکہ اسے منع فرمایا، بلکہ ناپسندہ عمل ہے۔ لہٰذا کسی کے لیے بھی مرنے کی دعا نہ کریں، کیونکہ آپ کی دعا یا یوں کہہ لیجیے کہ آپ کی اس بد دعا سے، دعا جو آپ کریں گے، بد دعا دیں گے، وہ اگر اس کے حق میں قبول ہو گئی اور اللہ رب العزت نے اسے موت دے دی تو وہ ہدایت سے بھی محروم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ بھی اپنے اختیار کو بلا وجہ استعمال کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر کوئی شخص آپ کو دنیا پہ ظلم کر رہا ہے تو یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ دنیا پہ اس کے ظلم کا جواب دیں، بلکہ آپ کو یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ اس کے دنیا پہ اس کے ظلم کا جواب دیں، بلکہ آپ صبر کریں، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا نا قرآن مجید فرقان حمید میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو نماز، صبر اور نماز سے۔ تو انسان کو چاہیے کہ دنیا میں ہونے والی کسی بھی زیادتی پر وہ صبر کرے اور نماز پڑھے۔ ہاں البتہ اگر زیادتی اس نوعیت کی ہو کہ وہ اجتماعی زیادتی ہو یا حقوق کی زیادتی ہو تو وہ گورنمنٹ کے دروازے کھلیں، وہ جائے عدالتوں میں جائے اور اپنا کیس لڑے۔ لیکن اگر کوئی رشتہ داری ہے، جیسے چچا نے اکثر چچا کسی بات پہ ناراض ہو گئے ہیں یا وہ کوئی کیا کہنا چاہیے آگ لگاتے ہیں خاندان میں، برا بھلا کہتے ہیں، تو کسی کو غصے میں آ کے موت کی دعا دینا، اس کے لیے موت کی بد دعا کرنا یا اس قسم کی کوئی حرکات کرنا یہ نامناسب ہے اور ناجائز ہے، اور شریعت نے اسے پسند نہیں فرمایا ہے۔
ایک چیز. اب ایک مسئلہ اور آیا کہ بہن بھائی کا تعلق مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. تو بھائی ایسا کچھ بھی نہیں. بہن بھائی کا تعلق مرنے کے بعد بھی رہتا ہے، اور بالکل رہتا ہے. اس لیے کہ جیسے اگر بھائی یا بہن مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو، مثال دیتا ہوں، بہن بھائی، کسی کا بھائی یا بہن مر گئے اور وہ جائیداد کا مالک ہے لیکن اس کی اولاد نہیں ہے، تو اس کی وہ جو جائیداد ہوتی ہے وہ پلٹ کے کہاں آتی ہے؟ وہ آٹومیٹکلی اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوتی ہے. اگر ماں باپ زندہ نہ ہو بہن بھائیوں میں تقسیم ہوتی ہے نا. تو بات یہ کہ بہن بھائیوں کا تعلق رہتا ہے مرنے کے بعد بھی. وہ آپ کا بھائی ہے، آپ اس کے حق میں دعا مغفرت کیجیے. اور یہ کہنا ہے کہ پتہ نہیں یہ نانی دادیوں کا کون سا دین ہے، کون سے پیپر کی اڑا دیتی ہیں کہ جناب بہن بھائیوں کا تعلق نہیں رہتا اگر وہ مر جائیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سب لوگ باتیں ہیں. بہن بھائیوں کا تعلق رہتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو مرحومین ہیں ہم ان کی اصال ثواب کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، صدقات دیں، اور ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے. نہ کہ یہ کہ ہم ان سے اپنے تعلق کو قطع کر لیں اور کہیں کہ جی ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں رہا. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آپ کے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.